بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں حضرت اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈاکٹر روہت قریشی کا ایک تنقیدی مضمون علامہ اقبال کا تصور وطنیت اور اس کا پہلا حصہ پڑھ چکے تھے۔ اب ہم دوسرا حصہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 23 پر اور یہاں سے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں کے بسنے والے مسلمان ہندی مسلمان کہلاتے تھے۔ اب اس بر صغیر میں دو بڑے ملک ہیں، یعنی پاکستان اور بھارت۔ دونوں ممالک میں مسلمان موجود ہیں۔ اس لحاظ سے بھارت کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان الگ الگ ملکوں کے باشندے ہیں، یعنی رہنے والے ہیں۔ یعنی ہندی مسلمان الگ اور پاکستانی مسلمان الگ، یعنی وہ جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ ہندی مسلمان ہیں اور جو پاکستان میں وہ پاکستانی مسلمان ہیں۔ تو ان میں اور پاکستان کے مسلمانوں میں فکر و نظر کی کون کون سی مشابہتیں ہیں اور کون کون سے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ مشابہت یعنی یکسانیت اور اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ پاکستانی مسلمانوں کا قومی رشتہ بھارت کے مسلمانوں اور دیگر مسلم کے ساتھ کیا ہے، یعنی اب پاکستان بن گیا تو ان کا ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور باقی کے جو ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد یہ مسئلہ اہم ہے کہ آیا مغرب کے وطنی تصور کو قبول کرنا ہوگا یا اسے رد کر کے اپنا تشخص کو ملی عزائم کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ آیا ہم مغربی تصور وطنیت کو قبول کریں یا اپنی جو ہے شناخت جو ہے وہ پیدا کریں۔ اچھا، ملی عزائم یعنی قومی ارادے اور منسلک یعنی شامل۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ مختلف ممالک میں یہ لسانی اختلاف موجود، لسانی اختلاف یعنی زبانوں کے اختلاف۔ ایران میں فارسی، عرب ممالک میں عربی، پاکستان میں اردو، انڈونیشیا میں انڈونیشیائی زبانیں ملکی اور قومی سطح پر چل رہی ہیں۔ تو پھر اس بات کی تلاش ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں زبانوں کی کیا اہمیت رہی ہے اور زبانوں کے بارے میں 1300 سال میں مسلمانوں کا کیا رویہ ہے۔ اچھا، کہ مطلب اب جو ہے پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، باقی ممالک میں جو ہے اپنی اپنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں زبان کی کیا اہمیت تھی اور پچھلے 1300 سال میں مسلمانوں کا رویہ زبانوں کے ساتھ کیا رہا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ ان سوالوں کے علاوہ بھی بہت سے سوال سامنے آتے ہیں جن کے صحیح حل پر ہماری قومیت کی بنیاد استوار ہو چکی ہے۔ استوار ہو چکی ہے نہیں مضبوط کرنا یا جڑنا یا بن چکی ہے، لیکن اتنے الجھے ہوئے سوالات کا کوئی مختصر سا جواب تو ممکن نہیں۔ ہاں، غور و فکر کے لیے بعض راہیں ضرور متعین کی جا سکتی ہیں، متعین کی جا سکتی ہے یعنی مقرر کی جا سکتی ہیں۔ یعنی جو اوپر سوال کیے گئے ہیں تو یہ بھی سوالات ہیں، اس کے علاوہ بھی سوالات ہیں کہ اس کے لیے جو ہے کیا کیا جائے، لیکن یہ اس کا جواب مختصر نہیں ہے۔ ان کے لیے جو ہے غور و فکر کی راہیں جو ہے مقرر کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ علامہ اقبال کی ہیں، علامہ اقبال نے جا بجا مغربی وطنیت کے علامہ اقبال نے اشعار میں جا بجا وطنیت کے مغربی تصور کی مخالفت کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نثری تحریروں میں بھی مسلمان ممالک کی عمرانی تاریخ کی مدد سے مسلمانوں کے تصور وطنیت کے بارے میں بعض بنیادی تصورات ملتے ہیں۔ عمرانی تاریخ یعنی رہن سہن کے متعلق علم۔ اس مرحلے پر جغرافیے اور مجرد تصورات یعنی غیر مادی تصورات کے درمیان ربط کی تلاش ہمیں پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد تک لے جا سکتی ہے۔ سورۃ الحجرات سے واضح ہے کہ ذات اور خاندان محض شناخت کے لیے ہیں۔ اصلی شرف و فضیلت معیار نسب نہیں بلکہ تقوی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال اسی پر زور دیتے ہیں۔ اور شعوبی یعنی قبائلی یا قومی، قبائلی، نسلی، لونی یعنی رنگ، اور لسانی امتیازات یعنی زبانوں کا فرق پر اسلام نسلین کی فوقیت تسلیم کرتے ہیں۔ فوقیت یعنی برتری تسلیم کرتے ہیں، اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں سے ہم مذکورہ 12 مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم جو اوپر مسئلے ہیں تو وہ حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، باقی رہا لسانی مسئلہ، تو اسلام کی عمرانی تاریخ کے مطالعے میں اس کا جواب موجود ہے۔ جب ہم اسلام کا عمرانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ زبان اظہار کا وسیلہ ہے، یعنی زبان جو ہے وہ اظہار کا ذریعہ ہے۔ صدیوں تک تمدنی سطح پر ترجیحات کا ایک اصول قائم رہا ہے۔ تمدنی سطح یعنی معاشرتی سطح پر ترجیحات یعنی برتری، فوقیت یا فضیلت، جس کی روح سے عربی و قرآن پاک کی زبان ہونے کی وجہ سے فوقیت حاصل تھی۔ عالم اسلام کی ثقافتی زبان فارسی تھی۔ مسلمان جس ملک میں بھی گئے وہاں کی زبان کو انہوں نے اظہار کا وسیلہ بنایا، جہاں بھی مسلمان گئے وہاں کی زبان کو انہوں نے اپنایا اور اظہار کا
وسیلہ بنائے اور اس میں تبلیغ وغیرہ کی. جس علاقے میں پہنچے وہاں کی علاقائی زبان ان کے لیے تبلیغ و ہدایت کا ذریعہ بنی. زبان کے ساتھ پرستش کا کوئی شعبہ شامل نہیں تھا. پرستش یعنی پوجا یا عبادت کرنا، شعبہ یعنی خاصیت جو ہے وہ شامل نہیں تھی. نہ ملکی اور علاقائی زبانوں کے درمیان کسی مناقشت کی خبر ملتی ہے، نہ ملکی سطح پر نہ علاقائی سطح پر زبانوں کے درمیان جو ہے کوئی جھگڑے کی خبر ملتی. 20ویں صدی سے قبل عالم اسلام میں زبانیں جھگڑے کا سبب نہیں تھی. 20 صدی سے پہلے زبانیں جو تھی وہ جھگڑے کا سبب نہیں تھی. اصل اہمیت زبانوں کو نہیں مطالب کو حاصل رہی، یعنی اصل اہمیت جو ہے وہ زبانوں کو حاصل نہیں تھی بلکہ مطالب کو حاصل رہی تھی. زبان اظہار کا وسیلہ ہے. وسیلہ اگر مقصد بن جائے تو اس سے کتنی ہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی زبانیں جو ہیں وہ اظہار کا وسیلہ ہے، اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے. اگر زبان مقصد بن جاتی ہیں تو ایک طرف تو اس کے بہت سارے اچھے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی. ہمارے لسانی مسائل میں یہی خرابیاں راہ پا چکی ہیں اور فکر اقبال سے ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں. یعنی جو ہماری زبانوں کا مسئلہ ہے اس میں یہی خرابیاں راہ پا چکی ہیں اور فکر اقبال سے ہم اس پر غلبہ پا سکتے. تو آج کے سبق میں جو ہے پاکستان ہندوستان کے بننے کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایک ہندی مسلمان ہے، ایک پاکستانی مسلمان ہے، صحیح. اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا بھارت کے مسلمان کے ساتھ اور ممالک کے مسلمان کے ساتھ کیا رویہ ہے، صحیح. اس کے علاوہ جو مغربی تصور کو اپنانا چاہیے، اپنی شناخت بنانی چاہیے. پھر زبانوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. پھر یہ بتایا کہ ان سوالوں کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں. کچھ راہیں ہیں جن پر جو ہے ہم چل کر ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اور پھر بتایا کہ علامہ اقبال نے جا بجا مغرب کے وطن مغربی تصور وطن کی مخالفت کی ہے، صحیح. ان کے نثری تحریروں میں بھی جو ہے اس کے نمونے مل جاتے ہیں. پھر سورۃ الحجرات کی بات کی گئی ہے، صحیح. پھر زبان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ زبان جو ہے وہ اظہار کا وسیلہ ہے، زبان کو مقصد نہیں بنانا چاہیے. تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جہاں مسئلہ ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں یہ کچھ الفاظ معانی ہیں جو کہ مجھے لگ رہے تھے کہ اس سبق میں مشکل ہیں. آپ ان کو یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ پامان، خدا آباد.